اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5th کلاس کے بچے اپنی EVS بک نکالیں گے۔ جو یہ ہم لیسن پڑھ رہے ہیں ٹریٹ فار ماسکیٹوز، اس میں پیج نمبر 56 ہے، تو آپ پیج نمبر 56 پہ اپنی بک کھولیں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیبی ماسکیٹوز۔ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ بیبی ماسکیٹوز۔ تو بچوں آج ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بیبی ماسکیٹوز کیا ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ یہ بچے جو ہیں مصباح، رجت، نانسی اور یہ جو ہیں یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی کلاس کے باہر کچھ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، تو سب بچے جا رہے ہیں وہاں پہ یہ دیکھنے کے لیے پوسٹر میں کیا لکھا ہے۔ بی اویئر، تو کس کے بارے میں؟ آر یو انوائٹنگ ماسکیٹوز؟ پہلے اوپر یہ کچھ یہ شکلیں دی گئی ہیں، تو یہ بعد میں ہم دیکھیں گے، اس کا ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ کس لیے وہاں پہ بنائی گئی ہیں۔ تو نیچے جو یہ پوسٹر اسی پوسٹر پر ہیں یہ شکلیں، تو یہ ہیں واٹر باڈیز۔ ایک میں ہے کنواں، دوسری میں ہے پتہ نہیں یہ کیا بنایا ہے، اور ہینڈ پمپ ہے اور گملے ہیں، ہے نا۔ تو یہ واٹر باڈیز، وہ واٹر باڈیز نہیں ہے، یہ کنواں اور وہ ہے ہینڈ پمپ جو ہے، یہ واٹر باڈیز ہیں۔ اور وہاں پہ ایک برتن رکھا ہوا ہے، اس میں شاید جمع ہے پانی۔ اسی کے بارے میں لکھا ہے کہ ماسکیٹوز کیسے بنتے ہیں، اور مطلب بیبی ماسکیٹوز کیا ہوتے ہیں، پھر وہ کہاں سے آتے ہیں، کیسے مطلب بیبی ماسکیٹوز پیدا ہو جاتے ہیں، یہ اس لیسن میں ہے۔ تو پہلے یہ پوسٹر جو ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آر یو انوائٹنگ ماسکیٹوز؟ بی اویئر دے اسپریڈ ملیریا، ڈینگو، چکن گنیا۔ جو ماسکیٹوز ہوتے ہیں یہ کیا پھیلاتے ہیں؟ ملیریا، ڈینگو، چکن گنیا۔ تو اس میں پوسٹر میں کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ غور سے پڑھیں اور ان کا آپ غور سے مطالعہ کریں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مطلب کیا لکھا ہے۔ تو ہمیں یہی کرنا ہے جو اس پوسٹر میں لکھا ہے، ان پوائنٹس میں لکھا ہے، تو اس کو مطلب یہ ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، اس کی وجہ سے پھر ماسکیٹوز نہیں پھیلتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے ڈونٹ لیٹ واٹر کلیکٹ اراؤنڈ یو، فل اپ دا پٹس۔ تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کیپ دا واٹر پاٹس، کولرس اینڈ ٹینکس کلین، دے شوڈ بی ڈرائیڈ ایوری ویک۔ تیسرا پوائنٹ ہے پٹ فش ان دا پونڈ سو دیٹ دے ایٹ دا ماسکیٹو لاروے۔ چوتھا پوائنٹ ہے یوز ماسکیٹو نیٹس ٹو پروٹیکٹ یور سیلف۔ تو پانچواں پوائنٹ کیا ہے؟ 5th پوائنٹ اسپرے آئل اف واٹر ہیز کلیکٹڈ ایٹ سم پلیس۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد واٹر جمع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پٹ ہے، کوئی مطلب یہاں ہمارے مکان کے ارد گرد یا اسکول کے ارد گرد جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ کوئی پٹ ہے، تو ہمیں وہ فل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں جب واٹر جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ لاروے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لاروے ہوتے ہیں بیبی ماسکیٹوز، انہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیپ دا واٹر پاٹس، کولرس اینڈ ٹینکس کلین، دے شوڈ بی ڈرائیڈ ایوری ویک۔ ہمارے گھروں میں واٹر پاٹس ہوتے ہیں یا کولرس ہوتے ہیں یا ٹینکس ہوتے ہیں، ان کو صاف کرنا چاہیے ہر ہفتے ان کو صاف کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کو خشک ڈرائی کرنا چاہیے، اس کے بعد اس میں پھر سے پانی ڈالنا چاہیے۔ پٹ فش ان دا پونڈ سو دیٹ دے ایٹ دا ماسکیٹو لاروے۔ جو پونڈس ہوتے ہیں ان میں فشز ہمیں ڈالنے چاہیے، مطلب وہاں پہ ہم فش، یہ مچھلیاں جو ہیں ان کو ڈال سکتے ہیں اس پونڈ میں، کیونکہ وہ ان ماسکیٹو لاروے کو کھا جاتی ہیں۔ تو یوز ماسکیٹو نیٹس ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، جو ہم گھروں میں مچھردانیاں استعمال کرتے ہیں کس لیے؟ وہ ہمیں مطلب ماسکیٹو سے بچاتے ہیں۔ جب ہمیں ماسکیٹو کاٹتے ہیں تو مچھردانی کے اندر وہ نہیں جاتے ہیں، تو ہم ان سے بچ پاتے ہیں۔ اسپرے آئل اف واٹر ہیز کلیکٹڈ ایٹ سم پلیس، اگر کسی جگہ پہ جمع ہو گیا ہے پانی تو وہاں پہ آئل کی اسپرے کرو۔ رجت، دا پوسٹر سیز سم تھنگ اباؤٹ لاروے، وٹ آر دوز؟ رجت ایک لڑکا ہے ان کی کلاس میں، وہ ان کو بولتا ہے کہ یہ اس پوسٹر میں کچھ مطلب لاروے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کچھ لاروے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ وٹ آر دوز، وہ کیا ہوتے ہیں لاروے؟
Nancy, they are baby mosquitoes, but they don't look like mosquitoes at all. یہ baby mosquitoes ہوتے ہیں، یہ مچھروں کے بچے ہوتے ہیں، لیکن یہ مچھروں کی طرح نہیں دکھتے ہیں. جس طرح مچھر، اگر ہم بولیں گے مچھر کا بچہ چھوٹا مچھر ہوگا، لیکن وہ اس طرح سے نہیں دکھتے ہیں. آرتی، وائی ڈیڈ یو سی دیم؟ آرتی، یہ مطلب آرتی بولتی ہیں ننسی کو، آپ نے کہاں پہ دیکھے ہیں ان کو، آپ نے ان کو کہاں پہ دیکھا ہے؟ Nancy, there was an old pot lying behind our house. It was full of water for some days. When I looked there, I saw some tiny thread-like grey things swimming. I was surprised when Mummy told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lay in water. They are called larvae. I also heard something about this on the radio. نانسی بولتی ہیں کہ ہمارا مکان جو ہے اس کے پیچھے ایک پاٹ اولڈ، مطلب ایک برتن پرانا تھا، تو بڑا کوئی پاٹ تھا، تو اس میں وہ پانی سے بھرا ہوا پڑا تھا وہاں پہ بہت دنوں سے. تو میں کیا دیکھتی ہوں وہاں اس میں کہ اس میں کچھ تھریڈ لائک، مطلب دھاگے کی طرح اس میں کچھ مطلب تھنگس، وہ مطلب کچھ چیزیں وہاں سویم کرتی تھی. I was surprised when Mummy told me that these had come out of eggs which mosquitoes lay in water. میں بہت حیران ہو گئی جب ممی نے مجھ سے کہا کہ یہ ایگس، یہ لاروے ہیں، یہ مطلب یہ ماسکیٹو جو لے کرتے ہیں ایگس پانی میں، تو وہاں سے یہ ان کے بچے نکلتے ہیں. تو ماسکیٹو کہاں پہ ڈالتے ہیں ایگس؟ اپنے پانی میں، تو وہاں پھر وہاں ان ایگس سے یہ ان کے بچے نکلتے ہیں. دے آر کالڈ لاروے، ان کو لاروے بولتے ہیں. آئی آلسو ہرڈ سم تھنگ اباؤٹ دس آن دا ریڈیو. بولتی ہیں کہ اس کے بارے میں نے کچھ سنا تھا ریڈیو پر بھی. رجت، واٹ ڈیڈ یو ڈو؟ ننسی، پاپا immediately threw away the water. He cleaned and dried the pot and kept it upside down so that no water would collect. رجت بولتے ہیں پھر آپ نے کیا کیا؟ ننسی بولتی ہیں پاپا نے جلدی وہ پانی باہر پھینک دیا، اور اس نے اس پاٹ کو صاف کیا، پھر سکھایا، پھر اس کو الٹا ڈاؤن اپ سائڈ ڈاؤن رکھا، مطلب الٹا کر کے رکھا. تو اس کیوں رکھا الٹا کر کے؟ کیونکہ اس میں پانی جمع نہ ہو، اس میں پانی پھر سے جمع نہ ہو. مصباح، شازیہ آنٹی ٹولڈ می دیٹ ایون فلائی اسپریڈ ڈیزیزز اسپیشلی اسٹومک پرابلمز. شازیہ، مصباح بولتے ہیں شازیہ آنٹی نے کہا مجھ سے کہ جو فلائز ہوتی ہیں، مکھیاں، فلائز مکھیوں کو بولتے ہیں، وہ بھی ڈیزیزز پھیلاتی ہیں، بیماریاں پھیلاتی ہیں، اسپیشلی اسٹومک پرابلمز، خاص طور پہ مطلب اسٹومک کی، پیٹ کے درد، پیٹ کی بیماریاں. رجت، بٹ فلائز ڈونٹ بائٹ. لیکن یہ کہاں کاٹتی ہیں، فلائز مت کاٹتی ہیں. دین ہاؤ ڈو دے اسپریڈ ڈیزیز؟ تو پھر وہ کیسے یہ پھیلاتی ہیں بیماری وہ کیسے پھیلاتی ہیں؟ فائنڈ آؤٹ اینڈ ٹیل. تو اس پہ نیچے مطلب یہ پہلے بچوں میں آپ کو یہاں پہ بولوں گی کہ یہ مکھیاں کیسے پھیلاتی ہیں بیماری. جب یہ مکھیاں کسی چیز پہ بیٹھتی ہیں، مطلب ہمارے گھروں میں روٹی ہوگی، ہم نے کھلی چھوڑی روٹی، تو اس کو کور نہیں کیا، تو مکھی آتی ہیں بیٹھتی ہیں اس پہ، تو وہاں پہ وہ کیڑا چھوڑتی ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ کیڑا اتنا چھوٹا ہوتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو. جب ہم نے وہ روٹی کھائی تو اس پر مکھی نے کیڑا ڈالا تھا، مطلب بیکٹیریا، تو ہم نے وہ کھایا، تو جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا، ہمارے اسٹومک میں کچھ پرابلم ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے یہ پھیل جاتی ہیں یہ بیماری، پھر ہمیں مطلب ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس روٹی پہ یا اس کھانے پہ یا کسی جگہ کوئی بھی کھانا رکھا ہوا ہو یا پلیٹ ہو، تو وہاں پہ مکھی بیٹھ گئی، تو اس نے وہاں پہ اپنا مطلب بیکٹیریا ڈالا اور گندا کیا اس کو، تو یا گلاس پہ، پھر ہم نے وہی ایسے ہی کھانا کھایا، تو وہ
جب وہ گندا ہوتا ہے یا اس میں بیکٹیریا اس نے ڈالا ہوتا ہے تو ہم ایسے ہی کھاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم پھر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ ہمیں صاف صفائی رکھنی چاہیے اپنے گھروں میں، جس کی وجہ سے مکھیاں نہ پھیلیں، اور باہر ارد گرد ہم اپنے مکان کے ارد گرد اور اسکول کے ارد گرد بھی ہمیں صاف صفائی رکھنی چاہیے، جس کی وجہ سے مکھیاں نہیں، جب ہم گندگی ڈالتے ہیں اپنے مکانوں کے باہر تو وہاں پہ مکھیاں، کوڑا کرکٹ ہم جمع رکھتے ہیں مکانوں کے باہر نزدیک، تو وہ وہاں سے مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ پھر ہمارے گھروں کے اندر آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہیں فائنڈ آؤٹ اینڈ ٹیل، اور مطلب یہ بولتے ہیں کہ یہ مطلب کرو اور بولو، کیا اس سے کیا مطلب کوشچن ہے، مطلب کیا ہے، ہیو یو سین اینی پوسٹر لائک دس پٹ اپ اینی وائر، کیا آپ نے کبھی ایسا پوسٹر دیکھا ہے، مطلب کہیں پہ ایسا پوسٹر لگا ہوا جیسا ان کے اسکول کے ان کی کلاس کے باہر لگا ہوا تھا؟ اگر دیکھا ہے تو آپ یس بول سکتے ہیں، اگر نہیں دیکھا ہے تو نو بول سکتے ہیں۔ تو ہو از، اور کہاں پہ ہوتے ہیں ایسے پوسٹرز؟ ایسے پوسٹرز اسکولوں کے نزدیک، ہاسپٹلس کے نزدیک ہوتے ہیں۔ ہو ڈو یو تھنک پٹس up such posters or gives ads in the newspapers? So the government would have been putting up such posters and giving information in the newspaper. یہ posters کون لگاتا ہے اور یہ ایڈس کون نیوز پیپرز میں دیتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جب اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ کوئی بیماری پھیلتی ہے تو گورنمنٹ پہلے پوسٹرز لگاتی ہیں کہ فلانی علاقے میں یہ بیماری ہے، وہاں احتیاط سے جاؤ اور وہاں کے لوگوں سے زیادہ میل جول مت رکھو۔ یا آج کرونا وائرس ہے تو آج بھی کتنے پوسٹرز لگے ہوئے ہر اسکول میں، ہر جگہ پہ، راستے میں، مارکیٹ میں، دکانوں پہ، اور مطلب ہاسپٹلز میں، ہر جگہ پہ آج پوسٹرز لگے ہوئے ہیں کہ آپ مطلب ماسک کا استعمال کرو، سینیٹائزر کا استعمال کرو، ہاتھ دھوئیں، اور مطلب ایک دوسرے سے دور رہیں، آپ مطلب دوری رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو دیکھو یہ پوسٹرز کون مطلب ڈالتا ہے مطلب نیوز پیپرز میں، یا ایسے کون یہ پوسٹرز لگاتا ہے؟ اس کے لیے گورنمنٹ اس کا کام کرتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ نے اس کے لیے مطلب آدمی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ What are some of the important points given in the poster؟ جو یہ مطلب پوسٹر ہے جو ان کے اسکول کے باہر پوسٹر لگا ہوا ہے، اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ مطلب کیا ہیں؟ ان دا پوسٹر اٹ ہیز بین وارنڈ ٹو ریمین الرٹ اباؤٹ دا ماسکیٹوز because they can spread malaria, dengue and chikungunya. Some precautionary measures are also advised to keep off mosquitoes. اس میں مطلب ہمیں وارن کیا گیا ہے کہ الرٹ رہنا چاہیے ماسکیٹوز کے بارے میں، کیونکہ ان کی وجہ سے ملیریا، ڈینگو اور چکنگنیا پھیلتا ہے۔ تو وائی ڈو یو تھنک پکچرس آف اے ٹینک، کولر اینڈ پٹس آر شون ان دا پوسٹر؟ میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ یہ پکچرز جو وہاں پہ لگائی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں وہاں پہ لگائی گئی ہیں، تو اس میں مطلب یہ کس لیے ہے؟ تو بیکاز دیز آر دا اسٹفس وائر بریڈنگ آف ماسکیٹوز کین ٹیک پلیس if they are water lodged or not cleaned up regularly. یہ اس لیے مطلب ان کو اس لیے وہاں پہ دکھائے گئے ہیں کیونکہ یہ واٹر باڈیز ہیں، کنواں ہیں، پمپ ہیں اور باقی ہیں جہاں پہ مطلب گندا پانی وہ ہے وہاں پہ پاٹ ایک، دیکھو اگر اس میں ہم پانی رکھیں گے جمع اور ان کو ٹائم پہ صاف نہ کریں گے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ یہ ملیریا، یہ ماسکیٹوز پھیلتے ہیں، اس لیے وہاں پہ یہ یہ مطلب پکچرز رکھی گئی ہیں۔ واٹر باڈیز ہمارے گھروں میں کے باہر صحنوں میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں مطلب ان کا ہم وہاں پہ خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کے ارد گرد ہمیں
گندگی نہیں ڈالنی چاہیے، ان کے ارد گرد صفائی کرنی چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے ماسکیٹوز نہیں پھیلتے ہیں۔ اگر وہاں پہ ہم گندگی کوڑا کرکٹ وغیرہ ڈالیں گے، ایک تو مکھیاں پیدا ہو جائیں گے اور ماسکیٹوز بھی وہ پیدا ہو جائیں گے، اور یہ مطلب جو ہیں یہ کنویں ہوتے ہیں یا مطلب ہماری یہ ہینڈ پمپس ہوتے ہیں، وہاں مطلب کنووں کی بھی ہمیں صفائی کروانی چاہیے، کیونکہ کنویں میں اگر مطلب گندا پانی جمع ہو جائے گا، وہاں تو گندا پانی نہیں ہوتا ہے جمع، اگر ہم یہاں سے اس میں گندگی ڈالیں گے تو وہ گندا ہو جائے گا، اس وجہ سے وہاں پھر صاف پانی نہیں رہے گا، اس لیے ہمیں واٹر باڈیز کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور جو مطلب پٹس ہوتے ہیں وہ بھی بھرنے چاہیے، گملے ہیں ہمارے گھروں کے باہر ہوتے ہیں، ان میں پانی جمع ہوتا ہے، ان کو بھی چینج کروانا چاہیے پانی وانی، اس کی وجہ سے پھر مچھر نہیں پھیلتے ہیں۔ تو تھنک، اس کے بعد ہے تھنک، مطلب سوچو اور بتاؤ۔ تو وائی ڈو یو تھنک اٹ ٹاکس اباؤٹ پوٹنگ فش ان دا ٹینک، واٹ ڈو یو تھنک دا فش ایٹس، مطلب فش کے بارے میں وہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر کہیں پہ مطلب پونڈ ہو تو اس میں ہمیں فش ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہ ان ماسکیٹو لاروے کو کھا جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مچھر نہیں پھیلتے ہیں۔ It is told so because fishes eat up mosquito larvae that have been developing in the water. سمجھ آئی بات؟ شاباش۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر، مطلب اس کا یہ کوشچن ہی ہے، واٹ ڈو یو تھنک دا فش ایٹس، فش کیا مطلب آپ کیا سوچتے ہو کہ فش کیا کھاتی ہیں؟ When oil is separated on water, the eggs and larvae of mosquitoes growing there would have been killed. یہ what will happen when oil is separated on the water. What do you think the fish eats? فش کیا کھاتی ہیں؟ فش وہ مطلب جو وہاں پہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ انڈے ونڈے ڈالے ہوتے ہیں، ماسکیٹو لاروے وہاں پہ ہوتا ہے، وہ فش کھاتی ہیں۔ اور what will happen when oil is separated on the water، وہاں پہ جب ہم یہاں پانی پہ ہم اس پانی پہ ہم تیل پھیلاتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے وہاں پہ جو گرو کرتے ہیں ماسکیٹوز تو وہ مر جاتے ہیں۔ پیج 58 پہ دیکھیں، فائنڈ آؤٹ which diseases are spread by flies and how، جو فلائز کی وجہ سے کون کون سی ڈیزیزز پھیلتی ہیں اور کیسے پھیلتی ہیں۔ فلائز سپریٹ ڈیسینٹری، پہلی مطلب پیٹ کی جو بیماریاں ہیں، اسٹومک کی، ڈیسینٹری، کولرا، ٹائیفائڈ، اینتھریکس ایٹسٹرا، یہ فلائز کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ فلائز اور ایزلی اٹریکٹڈ بائی فلتھ جو گندگی ہوتی ہیں، دے یوز ٹو سٹ آن ڈرٹی اینڈ فلدی matters. Again, when these sit up on the food, microbes are mixed up into the food from these can enter human body. جو میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھایا۔ تو بچوں یہاں پہ مطلب ماسکیٹو چک ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے کیا کہ اس میں کیا ہے۔ ماسکیٹو چک، ڈیوائڈ یور کلاس انٹو 2 or 3 گروپس، جو ہماری کلاس ہیں اس کو ہم 2 یا 3 گروپس میں بانٹیں گے، مطلب الگ الگ رکھیں گے، 2 2 4 4 بچے۔ ایچ گروپ ول گو اراؤنڈ ٹو چیک ون ایریا ان اسکول اور اراؤنڈ اٹ، اٹ مسٹ کیئرفلی نوٹ اف واٹر ہیز کلیکٹڈ اینی ویئر اینڈ مارک ویئر اٹ فائنڈ اسٹیگننٹ واٹر۔ تو ہر ایک گروپ جائے گا، گروپ 1 2 3 ہم نے بنائے، تو پہلا گروپ بھی جائے گا، کرے گا چیک اسکول کے ارد گرد کہیں پہ مت جمع ہے پانی، اور وہاں پہ ٹک کا نشان لگائیں گے، اور مطلب جمع ہے اور رکا ہوا ہے، تو دوسرا گروپ بھی جائے گا، تیسرا بھی، یہ سب یہی دیکھیں گے۔ پہلے ہم مطلب وہاں پہ پھر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ پاٹ مطلب ہمارے پہلے مطلب ہمارے اسکول کے ارد گرد کہیں پہ پانی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طرح کا پانی ہے، کیسا ہے، اسٹیگننٹ ہے یا نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ پاٹ، کوئی پاٹ ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے ہمارے اسکول کے ارد گرد؟ نہیں، ہمارے اسکول کے ارد گرد کسی بھی جگہ پہ پانی
जमा नहीं होता है। कूलर है हमारे स्कूल में, है ना बच्चों, कूलर है। टैंक, वाटर टैंक है ना जो बाथरूम के ऊपर है, वो भी है, उसको भी टिक लगा सकते हैं। एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड, कोई ओपन स्पेस जहाँ पे पानी जमा होता है हमारे स्कूल में है। हाँ, हमारे स्कूल में है एक ओपन स्पेस जहाँ पे पानी जमा होता है। वो जो नदी है हमारे स्कूल के बीच से जाती है, लेकिन उसमें स्टैगनेंट वाटर नहीं, उसमें पानी बहता रहता है, वो एक ही जगह नहीं स्टैगनेंट हुआ, जो रुका पड़ा हुआ होता है। तो गटर हैं, गटर मतलब हुआ मतलब ये जो मतलब ये होता है कोई ये कोड़ा वोड़ा कर जमा होता है, नहीं ये भी नहीं है। एनी अदर प्लेस, और कोई जगह है। हमारे स्कूल के साथ ही एक रोड है, इसमें हम लिख सकते हैं ऑन द नियर बाय, मतलब ऑन द नियर बाय रोड्स। तो सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, तो आपको बताना है कि वहाँ पे कितने दिन जमा रहता है पानी, कितने, मतलब पॉट तो है ही नहीं, कूलर है, उसमें हम रोज़ पानी करते हैं चेंज, मतलब वहाँ पे पानी, उसमें पानी डालते हैं, फिर बच्चे वही कूलर का पानी पीते हैं। तो हम बोल सकते हैं वहाँ ओनली मतलब फ्यू आवर्स या 1 डे उसमें पानी जमा रहता है। ओनली फॉर 1 डे वाटर हैज़ बीन कलेक्टेड देयर, किस में, कूलर में। टैंक में यही मतलब 6 से 7 दिन तक रहता है पानी, है ना। हैज़ इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, इसकी वजह से हमारे मतलब जो हमारे यहाँ पे इसमें है मतलब जमा है पानी, मतलब गटर है, गटर मत है हमारे स्कूल में, अगर गटर होता तो उसकी वजह से भी हमारे इस एरिया में प्रॉब्लम हो जाती, या कोई भी ओपन स्पेस होती, ये है नदी, उसकी वजह जब उसमें स्टेगनेंट पानी होता है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती हैं, जब बहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हु इज़ सपोज्ड टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड, इसको हम मतलब हमारे स्कूल में म्यूनिसिपलिटी, ये हमारा स्कूल म्यूनिसिपलिटी एरिया में मत आता है, वरना इसको म्यूनिसिपलिटी वाले साफ़ करवाते, लेकिन और मतलब ये ड्रेन्स वगैरह होते हैं इनको वो रिपेयर करवाते हैं। तो यहाँ पे हम खुद ही करवाते हैं इसको, हम मतलब मज़दूर लगाते हैं, वो खुद ही साफ़ करते हैं। कैन एनी लार्वे बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, अगर कहीं पे जमा होगा वाटर मतलब बहुत टाइम से, तो वहाँ पे लार्वे तो होगा, लेकिन हमारे स्कूल में तो जमा नहीं होता है पानी, इसलिए वहाँ पे हम नहीं देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन, ये मेक ए पोस्टर, आपको पोस्टर बनाना है। इन योर ग्रुप, ये आपको खुद ही बनाना है। इन योर ग्रुप मेक ए पोस्टर विद ए मैसेज टू कीप द cooler, tank, drains and the area clean wherever water collects. Put up your poster in and around your school. Find out who is responsible for keeping the area around your school clean. Write a letter from your class reporting your findings and suggestions. Find out to whom the letter should be written and to which office it should be sent. Thank you.